اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب المظالم اور چیپٹر 7 پہ ہم لوگ تھے غالباً، اور اس میں جو سورہ شورى کی آیت نمبر 40 سے 44 تک دی ہوئی ہے اس کی ہم نے ترجمہ وغیرہ دیکھ لیا تھا۔ اچھا، اس باب میں امام بخاری نے کوئی حدیث کوٹ نہیں کی ہوئی، اور صرف جو آیات ہیں اسی سے استدلال لیا ہوا ہے اس میں۔ مظلوم کو معاف کر دینا، مظلوم کا معاف کر دینا۔ تو لیکن اس میں یہ ایک جو سبجیکٹ ہے، یہ مظلوم کا معاف کر دینا، کہ مظلوم ظالم کو معاف کر دے، یہ ایک حدیث ہے حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، تو ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور کوئی ایک شخص آیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو 2 دفعہ اس نے کہا آپ خاموش رہے، تیسری دفعہ جو ہے وہ پھر آپ نے جواباً اس کو جو کہنا تھا کہہ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جیسے ہی آپ نے یہ بات کی، جواب دیا اس بندے کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چل پڑے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جی آپ کیا مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آدمی تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اس ٹائم کی آپ نے بات کی کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور وہ اس برا بھلا کہنے والے کو جھوٹا کہہ رہا تھا، لیکن جب تم نے بدلہ لے لیا، یعنی ریٹرن اس کو کہہ دیا جو کہنا تھا، تو شیطان آ گیا، لہذا جب وہاں شیطان آ گیا تو میں کیسے بیٹھا رہتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب چیپٹر 49 حدیث کا نمبر 4896۔ اس میں ایک سبق بھی ہے اور ایک بہت بڑی غلطی کی نشاندہی بھی ہے اس کے اندر۔ آپ نے فرمایا فلم اکن لاجلس اذ وقع شیطان، میں وہاں پھر کیسے بیٹھا رہتا اذ وقع شیطان، جب شیطان آ گیا تھا۔ تو کوشش یہ کیا کرو کہ درود شریف جو ہے وہ کسی ایسی محفل میں مت پڑھا کرو جس میں شیطانی کام ہو رہا ہو، سمجھے؟ اس کے اندر یہ سبق ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہی نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چیپٹر 8 حدیث نمبر 2447۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمان مبارک یہ کہ ظلم روز قیامت اندھیروں کی صورت ہوگا، کہ جو آپ یہاں دنیا میں، آپ سے مراد یہ کہ کوئی بھی دنیا میں جو ظلم کرے، اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ وہاں وہ ظلم اندھیرا تاریکی بن کر بندے کے سامنے آ جائے گا، ظالم کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ وہی معاملہ ہے جو ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اندھیرا ہوگا اور انہیں رستہ نہیں ملے گا، تو ان کو بھیج دیا جائے گا واپس جا کے جاؤ وہاں سے لے لو، تو پھر وہ دیوار درمیان میں کھڑی ہو جائے گی، جس کی ایک طرف رحمت ہوگی اور دوسری طرف یہ عذاب ہوگا۔ یہ وہی چیز ہے۔ سورہ الحدید کی آیت ہے 13 نمبر، 57واں سورہ ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔
یہ وہی آیت ہے، وہ اس روز منافق مرد اور عورت اہل ایمان سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کرو تاکہ ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں، اس میں چل پڑیں، لیکن کیا ہوگا؟ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں سے نور تلاش کرو۔ تو یہ ہم آیت جو ہے یہ آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں اگر یاد ہو، ٹھیک ہے، تو پوری آیت ہے یہ وہی۔ سو اعمال، ایک بات یاد رکھنا، ہر شے کی صورت ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، ہر شے کی صورت ہے۔ جو اللہ کی دی توفیق سے بندہ عبادت کرتا ہے اس کی بھی صورت ہے، وہ صورت نور ہے، سورہ نور نہیں، شکل نور میں ہوگی وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث میں ملتا ہے کہ جو سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر وہ بادل کی صورت جو ہے وہ ہوگا، اور سورہ العصر نماز میں ریپیٹڈلی پڑھنے والے جو ہیں جب ان کو دفنایا جائے گا تو سورہ العصر جو ہے وہ چادر بن کر ان کو ڈھانپ لے گی۔ سو ہر ایک چیز کی، ہر شے کی صورت ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے یہ ظلم جو ہے نا، کر تو لیتا ہے آدمی لیکن اس کی صورت جو ہے وہ اندھیرا ہے، کیونکہ ظلمات ہے نا، اندھیرا ہے، تو اندھیرا جو ہے اس میں پھر کچھ سجائی نہیں دیتا، سمجھے؟ جب سجائی نہیں دے گا تو پولیس رات سے کیسے گزریں گے؟ کیونکہ پولیس رات کی تو مشکل یہ ہے نا کہ ادھر ادھر ذرا سا بھی ہوئے تو گئے، ٹھیک ہے۔ سو انسان کر تو بیٹھتا لیکن، اور پھر ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ چیپٹر 9، مظلوم کی دعا سے ڈرنا اور بچنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور فرمایا مظلوم کی دعا سے بچنا، بے شک اللہ اور اس کے درمیان یعنی دعا کے درمیان کوئی پردہ یعنی حجاب نہیں ہوتا۔ اتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين اللہ حجاب، یہ فرمان ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ یہ 1395 میں گزر چکی ہے، لیکن یہ ایک حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ یہ دعوت المظلوم مستجابات وإن كان فاجرا ففجور على نفسه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، وَإِن كَانَ فَاجِرًا، چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، انتہائی سخت قسم کا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، نافرمان ہی کیوں نہ ہو، فَفَجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ اس کا جو فسق و فجور ہے، جو اس کا گناہ گاری ہے، وہ اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے۔ اگر اس پہ بھی کوئی ظلم ہوتا ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا بدعا دیتا ہے کسی کو، تو وہ مستجاب قبول کی جاتی ہے، یعنی اس کی مظلوم ہونے کی وجہ سے جو دعا کی کرے وہ قبول ہوگی، لیکن اس کا گناہ گار ہونا اس پہ کوئی افیکٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الدعا فی دعوت المظلوم، حدیث کا نمبر 29374، باقی آگے ڈیٹیل یہ ساری اس کی لکھی ہوئی ہے۔ چیپٹر 10، اگر مظلوم ظالم کو معاف کر دے تو کیا وہ ظلم بیان کرنا ضروری ہے؟ یعنی جب آپ کوئی مظلوم معاف کر دے کسی ظالم کو تو پھر کیا اس کا ذکر جو ہے وہ کرنا ہے، بنتا ہے یا نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 2449، کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں ذرا ٹرانسلیشن پہ اکتفا کر رہا ہوں تاکہ زیادہ جو چیز پڑھائی جا سکے وہ پڑھا دی جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت، جان، مال، آبرو یا وہ کسی اور شے پر ظلم کیا ہو تو وہ اس دن سے پہلے مظلوم سے معاف کروا لے جب دینار اور درہم کام نہ آئیں گے۔
تو ظلم کی مقدار کے برابر اس سے لے لیے جائیں گے اعمال صالحہ، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال نہ ہوئے تو مظلوم کے گناہ اس ظالم کو دے دیے جائیں گے۔ ٹھیک۔ امام بخاری نے کہا کہ اسماعیل بن ابی اویس نے کہا کہ المقبری کو مقبری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قبرستان کے کنارے پر رہتے تھے۔ سعید بن مقبوری بن لیث کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ان کا نام سعید بن ابی سعید واسم اور ابو سعید کے نام کے سان ہے، یہ اوپر یہ والی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب یہاں کہا یہ جا رہا ہے، اس میں اور طرف بات یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے کوئی آپس میں معاملہ طے نہیں کیا، معافی تلافی کوئی نہ ہوئی، دونوں فوت ہو گئے، اب معاملہ چلا گیا اللہ کے پاس چلا جائے گا آف کورس سیٹل ہونے کے لیے، تو اس دن وہاں پہ کوئی درم درام تو ہونے نہیں ہے، پیسہ ویسہ تو چلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا حرام کا جتنا اکٹھا کیا جائے گا وہ یہیں رہ جائے گا، حلال کا بھی جتنا اکٹھا کرو گے وہ یہیں رہ جائے گا، لیکن حرام کا پیسہ جو ہے اس کا یہاں پہ استعمال وہاں پہ تکلیف دے گا۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ظلم کے مطابق اس کے جو اعمال صالح ہیں وہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر فرض کریں، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، وہاں تو جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے، فرض کریں کسی کے پاس 100 نیکیاں ہیں، اس کے اوپر جس نے ظلم کیا ہے وہ ظلم بنتا ہے کوئی 150 نیکیوں کے برابر فرض کر لیں، تو اب ظالم کی 100 نیکیاں تو آ جائیں گی، پیچھے پہ رہ گیا 50 کے برابر، تو 50 کے برابر جو مظلوم کے گناہ ہوں گے وہ ظالم کو دے دیے جائیں گے، یہ ایسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن میں فرمایا گیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، سورہ الانعام 6واں سورہ 164 نمبر آیت، کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ، یہ بوجھ ہی ہے نا، گناہ وہ دے دیے جائیں گے ظالم کو۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس آیت میں ذکر ہے وہ ہے تعلق دار یا رشتہ دار کا بوجھ، باپ کا، بھائی کا، اس طرح، ٹھیک ہے، ماں کا، بہن کا، بیٹوں کا، بیٹیوں، سو آن۔ لیکن یہ جو حدیث شریف ہے یہ پرٹیکولرلی ہے ہی ظالم کے لیے، ظالم اور مظلوم کے لیے، یہ والا حصہ، ٹھیک ہے، سو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا نہیں ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس کی غیبت کی گئی ہے تو غیبت کرنے والے اس سے معافی مانگ لے، اور اگر اسے معلوم نہ ہو کہ اس کی غیبت کی گئی ہے تو غیبت کرنے والا خاموشی اختیار کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے اور متعلقہ شخص کو نہ بتائے۔ ان دو سینیریو ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک بندے کو معلوم ہے کہ یار اس سے میری غیبت کی ہے، کہ میں جب تھا میرے پیٹھ پیچھے برائی کی ہے اس نے، اب سمجھ میں آ گئی۔ غیبت جو ہے وہ غائب سے ہے، غائب سے، پیٹھ پیچھے برائی، اگر تو اسے بندے کو پتہ چل گیا تو اسے معافی مانگ لے، اگر اسے نہیں پتہ تو پھر خاموش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا مال چرایا ہے یا غصب کیا ہے تو جتنا مال واپس کرے گا اتنے کے حق سے بری ہو جائے گا، اور بقایا کا معاملہ جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہوگا جو اوپر لکھا ہوا، یا تو وہ معاف کر دے، اگر اسے معاف نہیں کیا، کسی کا 1.5 لاکھ روپیہ دینا تھا، ٹھیک ہے، لاکھ اس نے دے دیا، 50,000 رہ گئے، اب وہ کہتے ہیں جی 50 میں نے تو یہ معاف کر دیا، معاملہ سیٹل ہو گیا۔ لیکن اگر وہ 50 معاف نہیں کرتا اور وہ لیا بھی زبردستی ہے، چرایا ہے، یا جو بھی کیا وٹ ایور، تو پھر وہ 50 کا جو حساب ہے وہ یوم محشر ہوگا اس کا، اور اس طرح ہوگا جس طرح حدیث شریف میں ہے کہ گناہ اور اعمال صالح جو ہے وہ سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ جہاں تک منافع کا تعلق ہے، مثلا کسی کے مکان میں ظلم رہا
یا کسی کی سواری پر ظلماً سوار ہوا یا کسی کا کپڑا ظلماً پہنا، اس طرح کے جو معاملات ہیں، تو عرف اور دستور کے مطابق اس کا جتنا کرایہ ادا کر دیا تو صرف اتنا حق معاف ہوگا۔ کسی کے گھر میں 2 سال رہا اور زبردستی رہا، حق بنتا نہیں تھا اس کا وہاں پہ رہنے کا، اور اس کو کچھ بھی نہیں دیا مالک مکان کو، ٹھیک ہے، 2 سال کا کرایہ اس پہ ڈیو ہو گیا، اس کے بعد وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ 2 سال میں سے جتنا کرایہ وہ مالک مکان کو دے دے گا اتنا تو حق معاف ہو جائے گا، جتنا بچ جائے گا وہ روز محشر اس کی نیکیوں میں سے کاٹ دیا جائے گا، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مالک مکان کے جو گناہ ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے اتنے مقدار میں۔ چیپٹر 11، جب ظلم معاف کر دیا جائے تو اس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اذا حللہ من ظلمہ فلا رجوع فیہ، کہ اس میں رجوع نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے پہلے آپ نے معاف کر دیا اس کے بعد آپ دوبارہ کہیں نہیں میں تو پھر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، سو اٹ از رجوع، جسے طلاق میں رجوع ہوتا کہ طلاق دے دی پھر کہ نہیں میں تو تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، نکاح قائم رکھنا چاہتا ہوں، دیٹ از کالڈ رجوع، لوٹ کر جانا۔ حدیث نمبر 2450، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیت وَامْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِرَادًا، سورہ نساء، چوتھا سورہ، 128 نمبر آیت۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت یا اس کے منہ پھیرنے کا خوف رکھتی ہو کے بارے میں فرمایا کہ کسی شخص کی بیوی ہے لیکن شوہر اس کے پاس زیادہ آتا جاتا نہیں بلکہ اسے جدا کرنا چاہتا ہے، اس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں اپنا حق تمہیں معاف کرتی ہوں، اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، یہ خیال کرنا، یہ اس آیت کی سے متعلق یہ جو حدیث ہے، یہ والی جو ہے، اس میں ترجموں میں بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے 1-2 ترجمے، اور یہاں اس میں لکھا ہوا ہے حدیث میں جو لفظ ہے لیسا بمستکثرن، بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ بیوی سے مال ملنے اسے نہ ملا ہو تو وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہو، مال کیسے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، سو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس ورڈ کی اصل میں یہ ہے کثرت کے ساتھ، بعض لوگ کثرت کو جو ہے وہ مال سے تشبیہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ اس کی طرف جان کوئی نہیں ہے اور وہ اس کے جو حقوق زوجیت ہے وہ ادا نہیں کرتا، اس کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ عورت اپنا حق زوجیت معاف کر دے، یا اسی طرح اگر وہ مہر معاف کر دے یا جو بھی معاف کر دے، تو پھر وہ اس پہ دوبارہ رجوع نہیں کر سکتی، یعنی وہ دوبارہ اس سے طلب نہیں کر سکتی۔ اسی طرح معاملہ ہے کہ جب کوئی چیز معاف کر دی جائے، جیسے کوئی کسی کو قرض معاف کر دے اور بعد میں وہ کہے جی میں نے تو بھی لینے ہیں، سمجھے، تو پھر وہ واپس نہیں لے سکتا جب کیونکہ اسے معاف کر دیا ہوگا۔ یہ پرنسپل ہر جگہ پہ اسی طرح اپلائی ہوگا۔ سو اس حدیث میں دلیل کیا ہے کہ جب عورت اپنا کسی قسم کا بھی حق خاوند کو معاف کر دے تو خاوند سے وہی حق طلب نہیں کر سکتی، جیسے ابھی مثال دی ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا، اس میں جبر نہیں ہے، اگر جبرن معاف کرایا نا پھر رجوع ہو سکتا، جبرن معاف کرایا، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہمارے یہاں ہے نا رواج سے چلا ہوا، شادی کی رات پہ کہتے ہو جی معاف کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو، جو بیچاری وہ کیا کرے، وہ ایسے ہی معاف کر دی، یہ جبرن معاف ہے۔ اگر وہ، کیونکہ قرآن کی آیت بھی یہی ہے کہ وہ اگر اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس پہ انگوٹھا رکھ کے معاف کرایا جائے وہ نہیں ہے ٹھیک، وہ معاف نہیں ہوتا، یہ خیال رکھنا اس میں، ہر جگہ بندوق نہیں چلتی۔ اب اس میں یہ حدیث ہے کیوں، اس کا الحمدللہ نیچے ایکسپلینیشن دے دی اپنے پاس سے۔
کہ یہ بیوی کے پاس نہ آنا بیوی کے حق کو سلب کرنا ہے، اور کسی کا حق سلب کرنا یہ ظلم ہے. تو لہذا اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے اس باب میں، ادروائز کا یہاں بنتا نہیں تھا. چیپٹر 12 اذا آذن له او احل له ولم یبین کم ہوا، کہ اگر رخصت دے دی گئی یا معاف کر دیا گیا لیکن اس کی مقدار نہیں بیان کی گئی کہ کتنی مقدار معاف کی گئی ہے یا کتنی مقدار کی جو ہے وہ رخصت دی گئی ہے. یہ 2451 یہ وہی حدیث ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ جو تھا آپ کے رائٹ سائڈ پہ حضرت ابن عباس تھے، وہ اس ٹائم نوجوانی میں تھے، لڑکپن میں تھے. لیفٹ سائڈ پہ جو بزرگ صحابہ تھے، یہ وہی والی حدیث شریف ہے. ٹھیک، سو یہ 2351 میں گزر چکی ہے. اس میں جو ایک مسئلہ ایڈیشنلی ہے وہ یہ ہے کہ دلیل یہ ہے کہ مبہم جماعت کو عطا کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیفٹ سائڈ پہ جو صحابہ تھے وہ ایک نہیں تھے، ایک سے زیادہ تھے. تو اب اس میں سے کس کو دینا تھا ان میں سے یہ معلوم نہ تھا، تو یہ مبہم ہو گیا، یعنی انڈیفائنڈ ہے یہ. سو لہذا مبہم جماعت کو بھی عطا کرنا جائز ہے. اور دوسری بات یہ کہ غیر معین چیز کو ہبہ کرنے میں اختلاف ہے. غیر معین چیز جو ڈیفائنڈ نہ ہو، انڈیفائنڈ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہبہ گفٹ کرنا جو ہے اس میں اختلاف ہے. امام محمد، امام ابو یوسف اور ائمہ ثلاثہ، تین امام جو ہیں مالک، شافعی اور احمد، ان کے نزدیک اگر وہ غیر معین شے قابل تقسیم ہو جیسے مکان وغیرہ، یا نہ ہو جیسے غلام، ڈویزیبل ہو یا انڈویزیبل ہو، ٹھیک ہے، قابل تقسیم ہو یعنی ڈویزیبل ہو، ٹھیک ہوگی بات، کیونکہ مکان میں حصے آ جاتے ہیں نا تو وہ ڈویزیبل ہو جاتا. دیوار بنا لو جی، یہ ایسا تمہارا ہو گیا، یہ اس کا ہو گیا، ٹھیک ہے. یا نہ ہو، اگر وہ انڈیویزیبل ہو، جس طرح غلام ہے، غلام ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا، تقسیم نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کو خالی کرنے سے یا اس کے منتقل ہونے سے اس پر قبضہ ہو جائے تو غیر معین شے کا ہبہ کرنا اور اس کو اپنے قبضے میں لینا بھی جائز ہے. یہ ان کا کہنا ہے، ان حضرات کا، صاحبین اور ائمہ ثلاثہ، ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ غیر معین شے قابل تقسیم ہے تو ہبہ نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قابل تقسیم نہیں ہے تو ہبہ کی جا سکتی ہے. ریزن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو جن کی وہ ڈیوائیڈ ہونی ہو جس میں، ان ساروں کی مرضی چاہیے ہوگی تو ہبہ ہوگا، ادروائز وہ ہبہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک مکان ہے جس میں جو ہے وہ دو حصے دار ہیں، ایک بندہ کہ جی میں ہبہ کر رہا ہوں، تو دوسرے کی مرضی اگر نہیں ہے تو وہ ہبہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. سو جو قابل تقسیم ہے، غیر معین شے ہے، اس میں ہبہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. انڈیویزیبل جو چیز ہے اس میں ہبہ ہو سکتا، ٹھیک ہوگی بات. اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ڈویزیبل ہے یعنی قابل تقسیم ہے تو اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا حصہ جو ہے اس کا پریفریبل ہے، یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈاؤٹ آ جاتا، اس وجہ سے وہ ہبہ نہیں ہو سکتا. جو ناقابل تقسیم ہے، انڈیویزیبل ہے، وہ یونیفارم ہے، وہ ایک جیسی چیز ہے. جی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو وہ ایک جیسی چیز ہے، وہ اگر کسی کو ہبہ ہوتی بھی ہے تو وہ پوری کی پوری ہوگی، لہذا اس کے اندر لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ، پریفرنس، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہوں گی. تو یہ ان بنیادوں پہ امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے وہ ٹھیک ہے. کسی کی زمین ظلماً ہتھیا لینے کا گناہ، اسم من ظلم شیئا من الارض، چیپٹر 13، حدیث نمبر 2452.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ظلم من الارض شیئا طویقہ من سبع اردعین، یعنی من ظلم من الارض، جس نے کسی کی زمین ظلماً ہتھیا لی، شیئن اس میں سے بھی، یعنی اس کا ایک پیس بھی اگر لے لیا اس میں سے، طویقہ توق بنا دیا جائے گا، من سبع اراضین 7 زمینوں کا، اس کو توق بنا دیا جائے گا 7 زمینوں کا، ٹھیک ہے؟ یہاں روز کب سے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کسی بیوہ کا پلاٹ جا رہا ہوگا، کسی کے بیوہ کا مکان جا رہا ہوگا، جو باہر ملک میں رہ رہے ہوں گے ان کا یہاں مکان زمین سارا ہڑپ کر لیں گے، واٹ ایور، یہ بہت کیسز ہیں ہمارے یہاں۔ لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اب اس کی جو مقدار ہے، اس میں مقدار نہیں ہے، اس میں من ظلم من الارض شیئا، اس کے اندر مقدار نہیں ہے کہ کتنی زمین ہو۔ صحیح مسلم کی روایت میں مقدار ہے، من اقتطع شبرا من الارض ظلما، شبر کہتے ہیں انگشت کو، بالشت، جس نے بالشت بھر زمین بھی کسی کی ہتھیا لی، ٹھیک ہے، طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامہ من سبع اراضین، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو 7 زمینوں کا طوق جو ہے وہ گلے میں پہنا دے گا۔ اب اس کی جو ہے یہ صحیح مسلم کتاب المساقہ چیپٹر 30 حدیث کا نمبر 1610، یہ نئی ترکیب میں ہے، اور اس کا جو رقم المسلسل ہے وہ 4132 ہے۔ اب یہ معاملہ یہ ہے، اس میں 2 چیزیں ایک طرف دھیان کرنا ہے، اور اس کو غور سے سمجھ لینا، کوشش کرتے ہیں مختصر الفاظ میں سمجھا دیں۔ ایک ہے ظلماً ہتھیانا، اور ایک ہے غصب کر لینا، قبضہ کر لینا اس میں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ زمین کا معاملہ، کیونکہ زمین کہیں آگے پیچھے نہیں ہوتی، وہیں کہ وہیں رہتی، منتقل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، موویبل نہیں ہے نا، اموویبل ہے، ٹھیک ہے۔ سو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں شریعتاً غصب آ جائے نا، وہاں معاملہ ہے دنیاوی ڈیل ہے، دنیاوی گناہ ہے، اس میں شریعت میں اس کے ساتھ ضمان رکھا گیا ہے، پینالٹی، ٹھیک ہے، کہ اگر اس شے کو جو اس پہ قبضہ اس نے کیا ہے جان بوجھ کر ناجائز قبضہ کیا ہے، تو اگر وہ خراب ہو جائے تو وہ اس کی پینالٹی پے کرے گا۔ لیکن یہ جو ظلماً ہتھیانا والا کام ہے نا، یہ اس میں پینالٹی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی غصب کا لفظ استعمال ہوتا، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مگر جو شرعی غصب ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ پینالٹی کی سزا ہوتی ہے، ضمان کی، یہ میں میرے خیال میں الٹا پڑ گیا اس کو۔ چونکہ سزا کے ساتھ دنیا میں کسی ضمان کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اگر ظلماً ہتھیانے کی بجائے زمین سے متعلق غصب کا لفظ روایت میں آئے تو اس سے مراد بھی ظلماً ہتھیانا ہی ہوگا۔ یہ تو سمجھ میں آ گئی نا اتنی سی بات؟ یہ اس لیے کہ اگر غصب شدہ شے ہلاک ہو جائے تو غصب کی سزا کے ساتھ ضمان بھی شامل ہوتا، ٹھیک ہے؟ صحیح بتایا یار، میں غلط نہیں بتایا، دماغ رہ گیا، اچھا چلو، اللہ معاف کرے۔ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف کے نزدیک اور زمین میں غصب محقق ہوتا ہے، اس طرح کہ اس میں ضمان نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں ہم اس میں
اموویبل میں. چونکہ یہ اموویبل ہے لہٰذا اس کے اندر غصب تو محقق ہوگا کہ اس نے ظلماً قبضہ کیا یا ظلماً ہتھیار لیا زمین، مگر اس میں ضمان نہیں ہوتا. جس طرح بتایا نا کہ شریعتاً شرعی غصب میں ضمان ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جس کو شریعت غصب کہتی ہے نا، قبضہ، ناجائز قبضہ، اس میں پینالٹی ہوتی ہے. کن کیسز میں ہوتی ہے؟ جہاں چیز موویبل ہو، ہاں منقولہ ہو جو. ٹھیک ہے، یو کین موو دیٹ تھنگ فرام ون پلیس ٹو اندر. اس کے اندر اگر وہ چیز خراب ہو جائے تو اس میں پھر ضمان ہوتا ہے، یعنی پینالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی پہچان ہے شرعی غصب کی. بعض کیونکہ اس میں بحث یہ ہے، اس معاملے میں زمین کے اوپر جو قبضہ کیا جاتا ہے اس میں بحث یہ ہے کہ کیا یہ شرعی غصب ہے یا نہیں ہے، کیا یہ صرف ظلماً ہتھیانہ ہے، کیا چیز ہے یہ. تو اس میں 3 ورژنز ہیں. ایک ورژن یہ ہے کہ یہ غصب تو ہے لیکن اس میں ضمان نہیں ہوتا. یہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف کا ورژن ہے. ٹھیک ہے، فقہائے اناف کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس میں غصب ہوتا ہی نہیں ہے زمین کے اندر. ٹھیک ہے، یہ ہتھیانے والا کام ہے، ظلماً ہتھیانے والا کام. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غصب محقق ہوتا ہے، یعنی غصب ہوتا ہے زمین میں لیکن اس میں ضمان بھی واجب ہوگا. یہ ائمہ ثلاثہ کا اور امام محمد کا ہے یہ مذہب. ٹھیک ہے، ان کی اپروچ ہے. 3 قسم کے ورژن پائے جاتے ہیں اس کے اندر. نمبر 1 کہ یہ غصب تو ہوگا لیکن یہ وداؤٹ پینلٹی ہوگا. نمبر 2 کہ یہ غصب ہے ہی نہیں ہے. اور نمبر 3 کہ یہ غصب بھی ہے اور اس کے ساتھ پینالٹی بھی ہوگی اگر زمین جو ہے وہ خراب ہو جائے یا اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کیونکہ زرعی زمینیں ہوتی ہیں نا، ان کو نقصان پہنچ جاتا. غصب، موویبل اور اموویبل ایسٹ، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ یا نہیں سمجھ میں؟ منقولہ اور غیر منقولہ میں. منقول جو آپ ایک چیز کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، اس کے اندر پینالٹی ہوتی ہے ساتھ. اگر وہ خراب ہو جائے، کچھ ہو جائے تو پینالٹی، سزا تو اس کو ہوگی جو ہوگی لیکن اس کے ساتھ وہ پینالٹی بھی دے گا، یعنی وہ نقصان پورا کرے گا. لیکن اگر وہ چیز جو ہے وہ اموویبل ہے، جیسے کہ پلاٹ ہے، مکان ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا، ٹھیک ہوگی بات، تو غصب تو ہوگا مگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں پینالٹی نہیں ہوگی. نمبر 1. امام مالک اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام محمد کے نزدیک اس میں پینالٹی بھی ہوگی. اور اکثر فقہاء اناف کے نزدیک یہ غصب میں آتا نہیں ہے، یہ ظلماً ہتھیانے والا معاملہ اور اس کی سزا جو ہے وہ روز محشر ملے گی. ٹھیک ہے، سو یہ ایکچولی اگر آپ اس کو کامن سینس میں دیکھیں تو ائمہ ثلاثہ اور امام محمد کا مذہب جو ہے وہ ٹھیک لگتا کہ اگر اس چیز کو نقصان پہنچ گیا تو پھر وہ پورا کرے. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ اس کی غصب کی بیسک جو شرعی تعریف ہے اس کی طرف گئے ہیں. ٹھیک ہے، عمل جو ہے وہ ایکچولی اس پہ ہے. یہ امام محمد کا جو فتویٰ ہے نا اس پہ نارملی عمل ہے کہ پینالٹی بھی ہے ساتھ اس کے. کنفرم ہو جانا نہیں، محقق ہوتا ہے کنفرم ہو جانا کہ یہ قبضہ ہوا ہوگا، غصب ہے. یہ پینالٹی شرعی غصب پہ پینالٹی ہوتی نہیں ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ زمین پہ غصب تو ہو جائے گا، اتھینٹیکیٹڈ ہے، یہ کنفرم ہے کہ زمین پہ اگر کوئی ظلماً قبضہ کرے تو وہ غصب میں آ جائے گا، مگر اس پہ ضمان نہیں ہوتا کیونکہ یہ اموویبل ہے. ہاں، اسی چیز کو امام محمد نے کور کیا نا، اسی چیز کو امام محمد نے کور کیا.
انہوں نے یہ کہا کہ آئمہ ثلاثہ نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر زمین کو نقصان پہنچ جائے تو پھر پینالٹی دے گا. ہاں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پریکٹس ہے وہ اس پہ ہے. ایون یہاں تک کہ صاحب کہ اگر اس کی اوپر لیئر ہے نا 1 فٹ آدھا فٹ وہ اٹھا لیا فرٹیلٹی ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات، آپ سمجھ میں آ گئی ہے. 7 زمینوں کا وجود جو ہے وہ اس آیت میں ہے. سورہ طلاق 65ویں آیت 65واں سورہ 12ویں آیت. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. ہاں یہ وہی ہے، جو ہے 7 بار بتاتا ہوں. اللہ یہ ہے جسے 7 آسمان بنایا اور زمین بھی انہی کی مثل بنائی. ٹھیک ہے. اب یہ طوق سے کیا مراد ہے؟ اس میں یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کتاب الغصب میں، حدیث کا نمبر ہے 5164. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس شخص نے ظلماً کسی کی بالشت بھر زمین بھی لی تو اللہ اس غاصب کو زمین کھودنے کا مکلف کر دے گا حتیٰ کہ 7ویں زمین تک پہنچ جائے. پھر اسے یعنی زمین کو روز قیامت سے گلے کا طوق بنا دے گا اور وہ اس وقت تک رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. یہ اس حدیث شریف میں بڑا کلیئر ہے کہ اس کو کھدائی کا کام دے دیا جائے گا، کھودتا جاؤ یہاں تک کہ 7ویں زمین تک پہنچ جائے، کھود کے. ٹھیک ہے. اور اتنی دیر میں جو ہے یہ اس کے بعد جب وہ پہنچ جائے گا تو پھر اس کا جو طوق ہے وہ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. کتنے کا؟ 7 زمینوں کا نہیں، جتنی اس نے زمین لی تھی نا اس کا طوق جو ہے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. کھدائی کا کام 7 زمینوں کا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جب وہ فیصلہ ہو جائے گا اس ظلم کا تو پھر وہ طوق جو ہے اتار دیا جائے گا. علامہ خطابی کے مطابق جتنی زمین پر ظلماً ہتھیائی گئی اسی مقدار میں زمین سے گلے میں ڈال کے میدان حشر میں کی طرف لے کے جائے گا. یہ ان کا ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کو 7 زمینوں میں دسا دیا جائے گا، لیکن یہ جو اوپر والی ہے نا یہ اتھینٹک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. یہ علامہ نووی نے بھی کہا کہ جی وہ زمینوں کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی گردن کو اتنا ہی لمبا کر دیا جائے گا جیسا کہ کافر کی داڑھ جو ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی. یہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا سزا کم ہے؟ یہ دیکھنا ذرا. یہ ہاں معلوم بھی نہیں ہوگا کسی کو، سوچنا کیا ہے. میں ہمیشہ بات سمجھاتا ہوں نا کہ ایکچولی ہمارے یہاں جو اسکول کالج کی تعلیم ہے، یونیورسٹی، اس پہ تو توجہ دیتے ہیں لیکن ان چیزوں پہ کوئی توجہ نہیں دیتے. آکسفورڈ تک بھیج دیں گے بچے کو، ہارورڈ بھیج دیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لنکن ان بھیج دیں گے، لیکن اس کی طرف نہیں لاتے. 2453 یہ بھی جو اوپر والی حدیث شریف ہے بالکل اسی کی طرح ہی ہے. یہ منزل قید شبر من الارض طابقہ من 7 اراضین، کہ جس نے ایک بار زمین بھی کسی دوسرے کی ظلم سے لے لی تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں ڈال دیا جائے. سو یہ سیم اس کی جو ہم نے پیچھے بھی کی ہے اس کی ہے. اور 2454 بھی جو ہے یہ وہی ہے، اس میں ہے 7 زمینوں تک دسا دیا جائے گا. خسف بہ یوم القیامہ. سو چیز وہی ہے ساری جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. سو یہ پورا باب مکمل ہو جائے گا 2454 تک. ٹھیک ہے.
آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ عالم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔